خداباب کے عظیم جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ جو اس وقت شائن سٹار ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں خدا کے خادم پاسٹر عاشر منشا کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی شائن سٹار ٹی وی کا جو کہ آج مجھے اس تعلق سے موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ان قریب کرسمس ہے، اور اس تعلق سے آج مجھے شائن سٹار ٹی وی کی ٹیم نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹ سکوں۔ میرا نام پاسٹر مون چمن ہے، اور میں کرائسٹ ہولینس چرچ میں ایز اے انفارمیشن ڈائریکٹر اور 2 جگہ کورنگی 2.5 اور کرسچن ٹاؤن کے اندر جو چرچ برانچز ہے وہاں پر خدمت کے کام کو سر انجام دے رہا ہوں، اور وقتاً با وقتاً خدا کے کلام کو اسی طرح سے شائن سٹار ٹی وی پر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج اس تعلق سے مجھے موقع ملا کہ میں کرسمس کی نوعیت سے آپ سے گفتگو کر سکوں۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جیسا خدا کے کلام میں مجھے اور آپ کو متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی جب ہم 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں، جن کے پاس خدا کا کلام ہے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ نکالیں۔ متی کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت سے ہم 25ویں آیت تک اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ عزیزو، میں اور آپ آج اس بات کے تعلق سے سیکھیں گے، اور آج ہمارا مضمون ہے یسوع کی پیدائش پر ہماری خوشی۔ آج ہمارا مضمون ہے یسوع کی پیدائش پر ہماری خوشی۔ یسوع مسیح جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے وسیلہ سے اور جس کے لیے یہ ساری چیزیں، جیسا یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، تیار کی گئی ہیں، میں اور آپ آج اس کی پیدائش پر خوشی کے اظہار کو دیکھیں گے کہ ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے منجی کی پیدائش کے دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جب میں اور آپ متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جس متن کو ہم نے پڑھا ہے اس پر باغور ہم اگر اپنی سوچ کے مطابق اور خدا سے حکمت مانگ کر تھوڑا سا سوچ بچار کریں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو یہ خبر ملی کہ ایک بیٹا جو تجھ سے جنمے گا یا تجھ سے پیدا ہوگا، اب آپ اس وقت اس کنڈیشن کو دیکھیں، چونکہ وہ کمواری ہے، اور عموماً معاشرے کے اندر ہم اگر مشرقی طور پر دیکھیں تو معاشرے کے اندر کسی کمواری کے ہاں اولاد ہونا کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، یعنی اس خاتون، اس لڑکی کے کریکٹر پر بہت ساری انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اب جب فرشتہ مقدسہ مریم سے یہ گفتگو کر رہا ہوگا تو ہم بخوبی اس بات کو سوچ سکتے ہیں
کہ وہاں مقدسہ مریم کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ مقدسہ مریم اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہوں گی، اور بہت سارے سوال، بہت ساری چیزیں اس کے ذہن کے اندر چل رہی ہوں گی کہ یہ کیا مطلب معاشرے میں کس طرح سے میں لوگوں کا سامنا کروں گی، لوگ میرے بارے میں کس طرح کی سوچ رکھیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو وہ سوچ رہی ہوگی، اپنے اندر محسوس کر رہی ہوگی، کیونکہ فرشتہ اسے جب یہ بات، اور یہاں ہم نے پڑھا بھی ہے، اور اگر ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہ اس بات کو وہاں پر فرشتہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتی یہ کیسے ہوگا، میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی ہوں۔ یعنی وہ سوچ بچار کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی فرشتہ اسے اس بات کا نوشتہ دیتا ہے کہ یہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا، اور وہ جو پیدا ہوگا وہ عام شخص نہیں ہے، عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ نجات اس کے وسیلہ سے آنے والی ہے۔ یہاں مقدسہ مریم کی خوشی دیکھیں کیسی ہے کہ اس نے جب اس بات کو کہ مسیحا مجھ سے جنمے گا، مسیحا مجھ سے پیدا ہوگا، نجات دہندہ، نجات دینے والا میرے باطن میں آ چکا ہے اور معین وقت پر وہ پیدا ہوگا، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یعنی وہ اس بات کو کہ مسیح کی پیدائش ہونے والی ہے، وہ اپنے آپ میں نہایت خوش ہو گئی۔ یعنی اس کے اندر جستجو ہے کہ وہ جس کے وسیلہ سے کائنات، جو کلمہ خدا ہے، اس کے باطن کے اندر ہے، اور معین وقت پر بشری جامہ پہن کر اس دنیا کے اندر ہوگا، اور وہ پلان جو باپ کا ہے اسے سر انجام دے گا۔ تو عزیزو، مقدسہ مریم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس خوشی کے اندر بہت ہی زیادہ مسرور ہو گئی، اور بائبل مقدس میں اور آپ دیکھتے ہیں جب یوسف کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ مسیحا مقدسہ مریم کے باطن کے اندر ہے، وہ بھی اپنے ذہن کے اندر وسوسے اور طرح کی باتیں، اور طرح کی چیزیں، اور طرح کے خیالات سوچ رہا ہے۔ لیکن جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی پہلے باب کی غالباً ہم اگر 22ویں آیت کو دیکھیں تو بائبل مقدس میں یہاں مجھے اور آپ کو شہادت ملتی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے، اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 24ویں آیت میں، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر، یعنی پہلے اس کا ریئیکشن کیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے کہ مقدسہ مریم ماں بن، یعنی اسے معلوم چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور obviously ہم معاشرتی طور پر اب اگر اپنے مشرقی معاشرے کا جائزہ لیں تو یہاں بھی جو بہائی عورت ہے اس کے لیے اور تھنکنگ ہوتی ہے لوگوں کی، اور جو بہائی نہیں گئی اگر وہ ماں بنے تو اس کے لیے بہت بری سوچ ہمارے معاشرے، اسی طرح کی سوچ یوسف کے اندر بھی، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا۔ اب جب تک اسے معلوم نہیں چلا وہ خوش نہیں ہے کہ مسیحا، اسے معلوم نہیں ہے کہ مسیحا، لیکن جب معلوم چل گیا کہ مسیحا جنمنے والا ہے، یعنی مسیحا پیدا ہونے والا ہے، مسیحا کا وجود اس دنیا کے اندر بشری جامہ کی صورت میں آنے والا ہے ہمارے درمیان، تو بائبل مقدس بیان کرتی کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پھر ٹائم نہیں لگایا، وہ نیند سے جاگا، بیدار ہوا، اور جا کر مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ یعنی ایسی خوشی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور اسی بات کو میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر اگر محسوس کریں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو آج دنیا بھر کے اندر کیوں اتنی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، کیوں اتنا زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے، جس کسی کو معلوم چل جاتا ہے، جس کسی کی واقفیت ہو جاتی ہے کہ وہ نجات دہندہ جنما ہے، وہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ 2022 سال پہلے وقوع پذیر ہوا،
لیکن آج بھی آپ دیکھیں اس سیلیبریشن کے اندر کمی نہیں آئی ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ اس سیلیبریشن میں اور زیادہ مسرور ہوتے چلے جا رہے ہیں. سبب یہ ہے کیونکہ یہ عام پیدائش نہیں ہے، عام بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، عام شخص کے گھر کے اندر عام سا بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ خاص ہے. اور کیوں خاص ہے؟ کیونکہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے، ڈفرنٹ وے سے دنیا کے اندر آیا ہے. جیسے عام انسان آتا ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، اس طرح سے نہیں، بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے روح القدس کی قدرت سے. تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ خوش آئن بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ مسیحا عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا ہے. میں آپ کو اس بات کی وضاحت یہاں متی کی انجیل اگر دوسرے باب کو بھی آپ دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں پہلی اور دوسری آیت میں نظر آتا ہے. متی کی انجیل اس کا دوسرا باب آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا دوسرا باب پہلی اور دوسری آیت کو. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. اب یہاں دیکھ لیں، جب مجوسیوں کو علم ہوا، ستارہ آسمان پر انہوں نے دیکھا، ایک نیا اور ایک عجیب اشارہ ان کو جب مسیح کی پیدائش کے تعلق سے ملا، وہ تمام چیزوں کو، تمام کاموں کو، تمام اپنی مصروفیات کو ترک کر کے صرف اور صرف ان کا فوکس کہاں پر ہے، انہوں نے اپنی توجہ کہاں پر مرکوز کی ہے؟ مسیح یسوع کے دیدار کے لیے، کہ مسیحا جنما ہے. مسیح کو دیکھنے کے لیے، اس کے دیدار کے منتظر ہیں وہ، اور اس جستجو کے اندر وہ اپنے گھر کو، بچوں کو، عزیز و اقارب کو، اگر کوئی میرڈ نہیں تھا اس نے اپنے بھائی بہن ماں باپ، اگر وہ کاروبار کے اندر مسرور تھے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر نکل پڑے اور بیت لحم کا رخ کیا، صرف اس لیے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس کا دیدار کرنا ہے، یہ خاص ہستی ہے. کیونکہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے پورب سے آسمان پر اس کا ستارہ دیکھا تھا اور وہاں سے روانہ ہوئے اور بیت لحم کی طرف آئے ہیں، اور آ کر جستجو دیکھیں ان کی کیسی ہے. وہ اپنے اندر اس خوشی کو لیے ہوئے کہ ہم نے مسیحا کا دیدار کرنا ہے، کیونکہ وہ جنما ہے، اس نے بشری جامہ پہنا ہے، وہ زمین پر آیا ہے عرش کو چھوڑ کر، اس لیے ہم جائیں گے اور اس کے آگے اپنے تحائف پیش کریں گے. میں اور آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر مجھے اور آپ کو شہادت ملتی ہے کہ وہ پوچھتے آ رہے ہیں. دوسری آیت میں لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، یعنی انہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی ایگزیکٹلی جگہ ہے، کون سا پلیس ہے جہاں پر مسیح یسوع ہے، جس گھر کے اندر ہے یا جس علاقہ کے، ان کو پتہ نہیں، ان کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے. وہ پھر بھی مسیح کو، اس خوشی کو جو ان کو ستارے کے ذریعہ سے ملی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اپنے اندر انہوں نے جستجو پیدا کی. اور بائبل مقدس میں یہاں لکھا ہے کہ وہ پورب میں سے اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. کیسی خوش آئن بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ وہ جو واقفیت ہی نہیں رکھتے، وہ جن کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، مسیح کا دیدار کرنے کے لیے اپنے اندر کیسا جذبہ لیے ہوئے اس خوشی کو مناتے ہوئے پورب سے نکلے ہیں اور بیت لحم کے اندر آئے ہیں. یعنی یہاں پر آپ مجوسیوں کی اگر ہم دیکھیں، مریم کو جب معلوم چل گیا کہ مسیحا جنمنے والا ہے، وہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. یوسف کو جب پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح کی پیدائش مقدسہ مریم کے، اس کی خوشی کی بھی انتہا نہ رہی. یہاں مجوسیوں کو ستارے کے ذریعہ سے معلوم چل گیا کہ مسیحا پیدا ہوا ہے،
اب ان کی بھی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ آج بائبل مقدس میں سے اسی بات کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا مضمون بھی یہی ہے، یسوع کی پیدائش پر ہماری خوشی یعنی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ جس طرح مقدسہ مریم یسوع کی پیدائش پر خوش ہے، جس طرح یوسف یسوع کے پیدا ہونے کے اوپر خوش ہے، مجوسی یسوع کی پیدائش پر خوش ہے، اور اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس مجھے اور آپ کو اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ کلام خدا میں لوکا کی انجیل اور اس کے دوسرے باب کا میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، لوکا کی انجیل، وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اب یہاں میں اور آپ دیکھیں، چرواہے جو کہ اپنے کام کے اندر مگن ہیں، چرواہے جو کہ اپنے غلہ کی نگہبانی کے اندر مصروف ہیں، ان کو صرف اور صرف ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے ریوڑ کی طرف ہے، جو ان کی بھیڑ بکریاں ہیں، مال و مواشی ہے، اس کی طرف توجہ ہے۔ بے فکر اس بات کے کہ کوئی ہستی زمین پر پیدا ہوئی ہے، جب تک انہیں اس بات کے تعلق سے، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب فرشتہ ان کے چوگرد آ کر یہ خوشخبری پہنچا رہا ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہیں فرشتہ نے آ کر پیغام دیا تو وہ اس نور کو، اس روشنی کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ لیکن فرشتہ ان سے کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت، یعنی وہ خبر دے رہا ہوں، وہ خوشی کی بات بتا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد تمہاری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ تمہاری خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی، یعنی اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ عام شخصیت نہیں ہے، عام ہستی نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہے منجی پیدا ہوا ہے، یعنی وہ جو آپ کو چھڑانے والا، آپ کا چھڑانے والا، آپ کا رہائی دینے والا، آپ کو نجات دینے والا، آپ کو ہر طرح کی تکلیفوں سے، گناہوں سے اور تمام آپ کی خطاؤں کی تقصیروں سے مکمل طور پر چھٹکارا دے کر آپ کو پاک بنانے والا پیدا ہوا۔ اس لیے یہ کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں ہے، بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ اور یہاں میں اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہاں فرشتہ جو ہے وہ اس پیغام کو خوشی کے ساتھ چرواہوں تک پہنچا رہا ہے، یعنی ایسی ہستی ہے میرا اور آپ کا مسیحا کہ زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان کی مخلوق بھی اس کے لیے خوشی سیلیبریٹ کر رہی ہے، ان کی خوشی کی بھی انتہا نہ رہی، وہ خوشی کا۔ اور میں اور آپ آج اسی تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ مسیحا کی پیدائش پر ہماری خوشی کیسی ہونی چاہیے۔ اب اگر میں اور آپ اسی باب کے 13ویں آیت کا مطالعہ کریں، لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت کو، تو یہاں لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب یہاں صرف ایک وہ فرشتہ ہی نہیں جو چرواہوں کو پیغام پہنچا رہا ہے، وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اس نے اس خبر کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ چرواہوں تک بھی ٹرانسفر کیا۔ پھر ایسا ہی نہیں کہ وہ صرف اکیلا بلکہ ایک بہت بڑا لشکر سیلیبریٹ کر رہا ہے مسیح کی پیدائش کو، ان کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں مقدسہ مریم جب معلوم چل گیا
کہ مسیحا جنمنے والا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یوسف کو جب معلوم چلا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجوسیوں کو جب معلوم چلا، ان کی خوشی کے، یہاں گڈریوں فرشتوں کو جب معلوم چلا، ان کی خوشی کی، گروہ جو کہ بہت بڑا لشکر ہے، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یعنی اب سیلیبریشن ہو رہی ہے مسیح کے پیدا ہونے کی۔ مسیح جو پیدا ہوا ہے، اس بات کا چرچا دنیا کے اندر ہر اعتبار سے، ہر جگہ پر مختلف ذرائعوں سے ہو رہا ہے، اور مختلف ذرائعوں سے خوشی جو ہے سیلیبریٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ اگر یہاں پر اسی باب کو دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی اگر آپ 13ویں آیت سے 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اب یہاں بائبل مقدس مجھے اور آپ کو بیان کرتی ہے۔ اگر ہم 15ویں آیت کو بھی دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ اب یہاں جب تعلق اس خوشی کا دیکھیں کیسا ہے، معلوم نہیں ہے، فرشتہ آیا، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے، لیکن جیسے ہی معلوم چل گیا مسیحا جنم ہے، خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی۔ فرشتے جیسے ہی واپس چلے گئے آسمان پر، انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی کہ آؤ فوراً سے، ہم اس میں دیر نہیں کریں گے، صبح کا انتظار نہیں کریں گے، آؤ ہم اب بھی نکلتے ہیں، بیت لحم تک چلتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر جستجو پیدا ہو گئی، یہ خوشی اب ان کے اندر سمائے نہ سمٹ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے کہ اتنی بڑی خوشی کی خبر ہمیں ملی ہے کہ منجی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، منجی اس دنیا میں جنما ہے، جو دنیا جہان کے گناہ اٹھا لے جانے والا ہے۔ میں اور آپ ان کی خوشی کی انتہا دیکھیں، انہوں نے سٹے نہیں کیا، فوراً سے اس بات کے لیے سٹیپ اٹھایا، کیونکہ اب خوشی جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس ہستی کو دیکھنے کے لیے اپنے اندر انہوں نے جستجو کی، اور اسی لمحہ اس کا دیدار کر، پھر دیکھیں خوشی کی انتہا کیسی ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، وہاں جانے کے بعد، دیکھنے کے بعد، وہاں پر دیدار ہونے کے بعد واپس آئے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ رہے ہیں کہ ایک ہستی جس کی خبر ہمیں فرشتہ کے ذریعہ سے ملی، اور آسمانی لشکر جو ہے اس کی تمجید کے اندر، اس کی وڈیائی کے اندر خدا کی حمد کرتا ہوا اس بات کی سیلیبریشن کر رہا تھا، وہ لوگوں کو بھی اس بات کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اب تمہارے غم کے ایام اختتام پذیر ہو گئے ہیں، منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند آیا ہے۔ تو عزیزو، میں اور آپ اس زمین پر اگر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو اپنی زندگی کے اندر سیلیبریشن کے طور پر دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے میں اور آپ اس بات کو ضرور قائم کریں کہ دنیا کی تمام خوشیاں ایک طرف، دنیا کے تمام ہمارے معاملات ایک طرف، حالات ہماری زندگی کے اندر کیسے ہی کیوں نہ ہو، سچویشن ہماری زندگی کے اندر کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا نجات دینے والا، ہمارا کفارہ دینے والا، جس کے وسیلہ سے ہم نے اس گناہ کی حالت سے آزادی پائی ہے، اس کے پیدائش کے دن کو ہم نے کیسے منانا ہے، کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے، یہ ہمیں اس کلام کی آیاتوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً میں اور آپ جب کرسمس کی نوعیت سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں
اس بات کو خیال کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ایسا تو نہیں کہ جس طرح پرجوش مقدسہ مریم تھی، جس طرح یوسف تھا، جس طرح مجوسی تھے، جس طرح چرواہے تھے، فرشتے تھے، لشکر تھا، کیا میں اس طرح پرجوش ہوں؟ کیا میری خوشی کی انتہا ویسی ہے یا نہیں؟ مجھے کس طرح سے، مجھے تمام کاموں کو ترک کر کے، تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف نگاہ کرنی ہے اپنے نجات دہندہ کے پیدا ہونے والے دن پر، تاکہ اس دن میری زندگی کے اندر صرف یہی ایک چیز ہو کہ میں نے اپنے نجات دینے والے کے اس دن کو اس طرح سے منانا ہے کہ جیسے خدا کے فرشتہ نے کہا کہ بڑی خوشی کی بشارت ہے، اور پھر ہی میرے لیے حقیقی طور پر خدا کی بلیسنگ ہوگی، اور مسیح جو میری خاطر جنما ہے میرے لیے حقیقی کفارہ بنے گا۔ مجھے زیادہ ترجیح اپنی اور خوشیوں کو نہیں دینی ہے اور معاملات کو نہیں دینی ہے، بلکہ میرا پورا فوکس یہ ہو کہ جس دن میں مسیح کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کو ہوں، وہ دن میرے لیے اہمیت کا حامل ہو اور کوئی چیز اس میں شریک نہ ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گڈریوں نے کوئی اور خوشی اپنی شریک نہیں کی ہے، نہ ہی کسی اور اپنی خوشی کو اس میں مکس کیا ہے، بلکہ ان کا فوکس کہاں تھا؟ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر۔ میں اور آپ بھی زمین پر اسی طرح سے اپنی اس خوشی کو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں سے، ہمارے بدنوں میں سے عزت اور جلال پائے، اور ہم زمین کی انتہا تک اس کے بیٹے یسوع کا پرچار کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، زندہ آسمانی پتا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم، تیری پرستش کرتا ہوں۔ اس وقت جتنی زندگیاں اس کلام کو شائن سٹار ٹی وی پر سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور توفیق بخش کہ ہم دنیا کی تمام خوشیوں کو ترک کر کے صرف اور صرف پورا فوکس کریں تیرے بیٹے یسوع کی پیدائش کے دن کی طرف، کیونکہ وہی ہمارا کفارہ دینے والا، وہی ہمارا نجات دینے والا۔ اور جب ہم اس طرح سے اس دن کی سیلیبریشن کو اپنے اندر قائم کریں گے، آسمانی باپ تو ہر ایک کام کے موافق اجر دینے والا ہے، اور تو ہمیں اجر عطا کرے گا۔ اے باپ، میں تمام زندگیوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور اس وقت تیرے خادم پاسٹر عاشر منشا کے لیے اور شائن سٹار ٹی وی اور اس کی تمام ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے باپ، یہ کلام دنیا کے جس بھی ملک میں اس ٹی وی چینل کے ذریعہ سے پہنچے، لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، اور تیرے بیٹے یسوع کی پیدائش کے دن کو پرجوش طریقے کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں۔ اس ایمان، امید، یقین کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ مانگا پایا ہے تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔